से आए हुए हैं। मुस्कान के घर में हम सब तशरीफ फरमा हैं। माशाल्लाह आप लोगों के घर को आकर बड़ी खुशी हुई। हमारे रूए में खुशी हम महसूस कर रहे हैं, अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मिनटों में आपका नाम चमका दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुस्कान ने अल्लाह के नाम को बुलंद किया, तो अल्लाह ने मुस्कान के नाम को पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया। मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, मुफ्ती मंसूर खासमी के नाम से, में जुमा के बयानात आते हैं। मैं आज ही जोहर के बाद एक वीडियो अपलोड किया, उसके अंदर मैंने कौम की लड़कियों को ये पैगाम दिया कि जगह जगह मुस्कान के चर्चे चल रहे हैं। मोबाइल खोलो मुस्कान नजर आती है, किसी का स्टेटस देखो मुस्कान नजर आती है, फेसबुक पर जाओ मुस्कान नजर आती है, यूट्यूब की दुनिया में तो छाई हुई है। और चप्पे चप्पे में पूरे मुल्क में अल्लाह ताला ने इस लड़की को आखिर इतनी इज्जत क्यों दी। हालांकि हम देखते हैं बेशुमार लड़कियां अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए, मशहूर करने के लिए टिकटॉक पर आकर नाचती हैं, चेहरे की नुमाइश करते हैं, बेपर्दगी का मुजाहरा करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और ना मालूम क्या कुछ चीजें करते हैं अपने आप को मशहूर कराने के लिए, फेमस कराने के लिए। फिल्म एक्टरों से मिलते हैं और एमएलए से मिलते हैं, मिनिस्टरों से मिलकर उसकी फोटो को अपनी डीपी में रखना, स्टेटस में रखना, इसे खुशनसीबी समझते हैं। आखिर वो लड़कियां टिकटॉक पर 4 साल से काम कर रही हैं, 5 साल से काम कर रही हैं, उनको आखिर इतनी इज्जत क्यों नहीं मिली? आखिर इस दुनिया में इतना वायरल क्यों नहीं हुए, इतने मशहूर क्यों नहीं हुए? तो मैंने इस बात को यही साबित किया कि इसलिए कि उन्होंने जो काम किया वो अल्लाह को नाराज करने वाले काम थे। मुस्कान ने शर्म हया का भरपूर ख्याल किया, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी की और पर्दे को और बुरखे को जो है अपने सीने से लगाया। तो इस शर्म हया की वजह से और हजरत फातिमा को आइडियल और नमूना बनाने की वजह से, हजरत सुमैया, खौला, खंसा, इनके औसाफ अपनाने की वजह से, इनके शर्म हया की वजह से, बुरखे में रहने की वजह से, हिजाब को अपनाने की वजह से अल्लाह ताला ने जो लड़कियां 5 साल से 8 साल से काम कर रही हैं वो इतना मशहूर नहीं हुई है, 1 घंटे के अंदर पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। तो आप लोगों को बस मैं यही कहता हूं कि आप बहुत खुश नसीब हैं और इस वक्त आपको दुनिया भर से जो है सलाम पेश किया जा रहा है, आपके हक में दुआएं हो रही हैं और आपकी वजह से मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद हो रहा है और तोहफे, तहाइफ, गिफ्ट और लोगों की आमद और रफ्त और लोगों के जुबानों पर चर्चे, ये जो कुछ आपने लोगों से लिया है, अच्छाई को महसूस किया है, लोगों से आपको बहुत बड़ी इज्जत मिली है। जितना कुछ मिला है और आइंदा जो कुछ भी मिलेगा ये बहुत थोड़ा है। आखिरत में जो मिलने वाला है इससे कई गुना ज्यादा है, इससे कई गुना। मैं आज आपके घर में आकर मैं यही पैगाम देता हूँ, बजाय फिल्म एक्टरों के साथ अपनी सेल्फी बनाकर फख्र करने के बजाय, मिनिस्टरों के पास जाकर सेल्फी लेकर फख्र करने के बजाय, एमएलए लोगों के पास जाकर फख्र महसूस करने के बजाय कोई कारनामा ऐसा अंजाम दो वक्त का मिनिस्टर आपके पास आकर सेल्फी लेने को फख्र महसूस करे। और इन्होंने जो नारा लगाया है, इस्लाम का सबसे पहला नारा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान में दाखिल होने के बाद लगता है। क्यों? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान में दाखिल होने के बाद मुसलमानों को हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है और मुसलमानों के अंदर एक अजीब खुशी महसूस होती है। जैसे वो कलिमा शहादत पढ़कर ईमान के अंदर दाखिल होते हैं तो वहां पर पहला नारा इस्लाम का नारा तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद होता है, सब खुशी महसूस करते हैं। क्यों? हजरत उमर के ईमान में आने की वजह से मुसलमानों को हिम्मत मिली। इससे पहले लोग छुपकर नमाज पढ़ते थे, हजरत उमर के ईमान में दाखिल होने के बाद खुल्ला नमाज पढ़ने लगे। तो बिल्कुल इसी तरह आज के इस मायूस कुन दौर में, आज के इस बुरे हालात में मुस्कान के नारे ने पूरी दुनिया को हिम्मत से भरपूर कर दिया है। किसी मेडिकल में, किसी डॉक्टर के पास ऐसी दवा नहीं मिलेगी जिसके खाने से हिम्मत मिलती हो, एनर्जी आती हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने आपके घर को पूरी दुनिया के लिए एक पावर हाउस बनाया है। जो यहाँ पर आता है ऑटोमेटिक अजीब सी हिम्मत, अजीब सी एनर्जी महसूस करता है। तो बहुत बड़ा कारनामा आपने अंजाम दिया। यहाँ पर एक हदीस अचानक याद आ गई, उसको बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से या किसी बंदे से मोहब्बत करना चाहते हैं तो सबसे पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और फरमाते हैं कि मैं दुनिया के फलां आदमी से, फलां बंदी से मैं मोहब्बत करता हूं, जिब्राइल तुम भी उससे मोहब्बत करो। वो फरिश्ते फिर पहले आसमान पर ऐलान होता है, दूसरे आसमान पर ऐलान होता है, 7 आसमानों में ऐलानात होते हैं, अल्लाह फलानी बंदी से मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो। तो पूरे फरिश्ते आसमान की मोहब्बत करते हैं। फिर जमीन के फरिश्तों में जमीन पर उतर कर ऐलान होता है,
اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے فلاں بندی سے محبت کرتے ہیں، اے لوگوں تم بھی محبت کرو۔ آج مسکان کے نعرے نے پوری دنیا کو مسکرانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نامعلوم کون سی ادا پسند آئی ہوگی جب یہ کالج میں عدم رکھی اور فتنہ پرور لوگوں کا سامنا کیا، ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور وہاں پر جا کر انہوں نے جو نعرہ لگایا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلا کر اعلان کر دیا اس بندی سے، اس لڑکی سے میں محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی محبت کرنا، دنیا میں اعلان کر دینا۔ تو وہاں کی میڈیا میں پہلی ان کی خبر گئی، بات دنیا کی میڈیا میں آئی۔ تو آپ لوگوں کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن، آج بہت سارے لوگ آ رہے ہیں آپ سے مل رہے، جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے بڑی خوشی کی بات، لیکن کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی تعریف کریں گے، حضرت فاطمہ کا دسترخوان انہیں نصیب ہوگا جو جنتی عورتوں کی سردار۔ تو اس لیے میں مسکان کے توسط سے دنیا بھر کی تمام مسلم بہنوں کو میں ان کو ایک آئیڈیل بنا کر پیش کر رہا ہوں، نمونہ بنا کر پیش کر رہا ہوں اللہ کے لیے۔ جب اللہ نے آپ کو مسلمان گھرانے پر پیدا کیا ہے، فاطمہ نام رکھتی ہو، خدیجہ نام رکھتی ہو، سمیہ نام رکھتی ہو، خود بھی پردے کو اپناؤ، خود بھی حجاب کو اپناؤ۔ دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو حجاب کے اپنانے کی وجہ سے، اور انہوں نے مقابلہ کیا، انہوں نے فائٹ کی، جو ہے اپنے چہرے سے پردے کو ہٹانا، نقاب کو ہٹانا، برقعے کو اتارنا گوارا نہیں کیا۔ دیکھو آج مسکان نے بتا دیا کہ اصل عزت برقعے میں ملتی ہے۔ جن لوگوں نے برقعے کو طلاق دے دی، نقاب کو ہٹا دیا، بن ٹھن کرائے، وہ وہیں کے وہیں رہ گئے۔ آج سب پر یہ چھا گئی، تو دنیا میں یہ عالم ہوگا تو آخرت میں کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو اچھے برے حالات آتے ہیں، خاص کر ایسے حالات آنے کے بعد تو سب مسلمانوں میں ایک قسم کی مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ الحمدللہ ایسے حالات میں انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، حالات سے کمپرومائز نہیں کی، حالات کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکی۔ اسی کو شاعر نے کہا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ سمیہ کو باطل فرض جو ہے باطل طاقتوں نے، اسلام مسلمان دشمنوں نے ڈرانے کی کوشش کی، ڈری نہیں، جھکانے کی کوشش کی، جھکی نہیں، اور ان کو ورغلانے کی کوشش کی، ڈر اور خوف مسلط کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ یہ ڈٹ کر ان طاقتوں کا مقابلہ کیا۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، آپ کی وجہ سے ہمارا اثر بلند ہوا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندی سے یا بندے سے محبت کرتے ہیں، پوری دنیا ان سے محبت کرنے میں لگ جاتی ہے۔ الحمدللہ مسلمان تو مسلمان، سنجیدہ اسم کے غیر مسلم بھی ان کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کی تائید میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی جانب سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال آپ کی خوش نصیبی ہے۔ میں آخر میں بس یہی بات کہتا ہوں، اللہ نے آپ کے گھرانے کو اور آپ کو برقعے کی وجہ سے عزت دی ہے، جو ہے نقاب کی وجہ سے عزت دی ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی وجہ سے عزت دی ہے۔ تو اس لیے جہاں پر دنیا مل کر ہماری آخرت کا نقصان ہو رہا ہو، وہاں پر کہیں پہ جو ہے کمپرومائز نہیں کرنا، ورنہ خدا کی دی ہوئی اس نعمت کی ناشکری ہوگی۔ ہمارے لیے سب سے پہلے ہماری آخرت ہے، سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا، بعد میں مخلوق کا کام۔ اور سب سے بڑی خوشی جو ان کے ویڈیوز میں کیا پوری دنیا دیکھ رہی ہے، الحمدللہ بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، ان سے مل رہے، لیکن الحمدللہ بڑے بڑے ٹی وی اینکروں سے بات چیت ہوئی، بڑے بڑے نیوز چینلوں سے بات چیت ہوئی، اب بھی اس وقت بھی ماشاءاللہ اس لڑکی کے چہرے پر نقاب باقی ہے، ابھی بھی چہرے کو دکھانا گوارا نہیں کیا۔ تو یہ پردے کی عظمت ہے، پردے کی برکتیں ہیں۔ تو اس لیے میں ان کے توسط سے تمام دنیا والوں کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ عزت اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات میں رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھا ہے۔ میں پھر سے آپ لوگوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول عطا فرمائے۔ اور ان کی طفیل، انہوں نے جو کارنامہ دیا ہے، آج لوگ بڑے بڑے منسٹروں سے ملنا، بڑے بڑے ایم ایل اے سے ملنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اصل فخر محسوس کرنے کی چیز یہ ہے، بڑے بڑے منسٹروں کو پوری دنیا نہیں پہچان دی، چٹکیوں میں اللہ تعالیٰ نے پورا عالم میں ان کا نام پہنچا دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ترقی نصیب عطا فرمائے، اللہ ان کی نسلوں میں برکت عطا فرمائے۔ ہماری مسلم لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ جا رہی تھی، ہماری امتیں اللہ کے قسم
پست ہو چکی تھی، مایوس ہو چکے تھے، نہ معلوم مسلمان لڑکیوں کا فیوچر کیا ہوگا، ان سے جنم لینے والی نسل کیسی ہوگی. الحمدللہ اس مسکان نام کی لڑکی نے بتا دیا، آج بھی سمیہ جیسی لڑکیاں موجود ہیں. الحمدللہ ان کی کوکھ سے اللہ تعالیٰ ٹیپو سلطان جیسے نیڈر مجاہدین کو پیدا کرے، غازیوں کو پیدا کرے گا. تو بہرحال جتنا بھی جو ہے شکریہ ادا کیا جائے، آپ لوگوں کا جتنا بھی ویلکم کیا جائے، استقبال کیا جائے کم ہے. بس میں یہی سوچتا ہوں جب میرے جیسے اجنبی شخص کے لیے اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آج ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اس کارنامے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس موقع پر آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی منٹ میں کچھ پیغام دیں آپ قوم کی لڑکیوں کو. پہلے تو شکر گزار ہوں میرے اللہ کا. میں نے صرف ایک بار اللہ کا نعرہ لگایا، اللہ نے ساری دنیا میں مجھے اتنی عزت بخشی. میں بہت شکر گزار ہوں میرے اللہ کا. پہلے تو سارے مومن مسلمان لڑکیوں کو بولنا چاہتی ہوں کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، وہی آگے آپ کو کام آئے گی. آپ کچھ کہیں؟ یہ والد صاحب ہے لڑکی کے، ان کا نام حسین صاحب ہے، محمد حسین صاحب. آپ بھی کچھ پیغام دیں قوم کی لڑکیوں کو، اور اس وقت آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ بس اللہ کا شکر گزار ہیں. اللہ نے یہ مقام اللہ نے کام کرنا تھا، یہ بچی سے کام اللہ نے لے لیا. بس یہ بچی کی اللہ نے پسند یہ ادا کی کہ نمازی اور تہجدگار بچی ہے. اچھا ماشاء اللہ. اس کی وجہ سے اللہ نے اس سے کام لینا تھا، دنیا میں کام لے لیا. بس دعا کرو اللہ اور ان کے طفیل سے، اور جو ہمارے بہنا گھرا میں بچے ان کے گھرا میں ڈر کر بیٹھے ہیں، تھوڑا ہمت آئے اور آگے آئے، پڑھائی میں لگے اور دین کی کچھ معلومات کرے. اللہ ان لوگوں کو سب کو ترقی دے، اپنا ایمان ہاتھ میں پکڑ کر چلے. ماشاء اللہ بہت اچھا پیغام دیا آپ لوگوں نے. اور آخر میں مسکان کی جانب سے ایک شعر پر اپنی یہ مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں. میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی. گویا کہ میں نہیں ہے، ان کی جانب سے گویا کہ میں بول رہا ہوں. انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، میری زندگی کا مقصد روپیہ پیسہ کمانا نہیں، دنیا بنانا نہیں، شہرت حاصل کرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو نمائش کرنا نہیں ہے. انہوں نے جو کارنامہ انجام دے کر دنیا کے لوگوں کو اس الفاظ میں یہ پیغام دینا چاہا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. اللہ تعالیٰ بے پناہ قبول فرمائے.